السلام علیکم، میں سردار خان، آپ دیکھیں ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس ٹی کے پر ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں علی خان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایک تو اسلام آباد میں توشخانہ کیس کا جو نیا ریفرنس ہے اس کی کازش کو کینسل کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جو گفتگو کی اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے گفتگو کی، اور خاص طور انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ وہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، تو اسی سے تفصیلات جانتے ہیں علی خان سے. علی صاحب کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے، خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آج پھر خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے اہم گفتگو کی ہے، اور اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اور یہ کیس بھی اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور 30 کے قریب غالباً جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے تھے، اور اب تقریباً جرا بھی ان پر مکمل کر لی گئی ہے. آج خان صاحب نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہوں گے گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ آرمی چیف کو میرا پیغام ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، اور جو نون لیگ ہے وہ آپ کو اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو لڑانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ بھی نہیں لڑیں گے اور ہم بھی نہیں لڑیں گے. تو آج جب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ہم فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات کریں گے، کیونکہ اصلی ریئل سٹیک ہولڈرز پاکستان میں اس وقت وہی ہیں، اور اس حکومت کے پاس نہ تو مینڈیٹ ہے نہ ہی اختیار ہے. تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور پچھلے بیان کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہوگا جب عمر ایوب صاحب نے آ کے باہر بات کی تھی کہ ایک تو وہ دسمبر میں انتخابات ہوں گے، قوم انتخابات کی تیاری کرے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج ہمارا خان صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، دوسری طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ کر ہمارے ساتھ بات کریں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرل کہنا یہ میری غلطی ہے، اور نیوٹرل غلطی کو کہتے ہیں. یہ تو نہیں خان صاحب نے کہا. خان صاحب نے کہا تھا پہلے میں تو خان صاحب نے نہیں یہ نہیں بات، انہوں نے نیوٹرل کے حوالے سے بات کی تھی کہ نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے غیر سیاسی ہونا اور اپنا رول جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا. لیکن اس وقت جو ہے نا اس حکومت کے پاس تو کوئی مورل اتھارٹی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہے، وہ تو عوام کی طرف سے الیکٹ کردہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب تو پہلے بھی ان کا وہ یہ موقف تھا کہ وہ ریئل سٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، تو ہم انہیں سے بات کریں گے. تو عمران خان نے کہا ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو الزام لگاتے ہیں 2018 میں RTS فیل کر کے، تو یہ بھی اسی طرح عمران خان نے 3 شرائط رکھی ہیں. ایک، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور یہ جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں اڈیالہ جیل میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو تاریخی مہنگائی ہے وہاں پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ کام کیا جائے. ان 3 بنیادوں پر ہم مذاکرات کریں گے، جس سے بھی کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بڑی پیش رفت ہے کیونکہ پچھلے پیغام کے بعد ہی حکومتی رینکس میں بے چینی تھی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ متعدد وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیٹ گئے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ڈیسپریشن ہمیں نظر آئی. اور اب اس بیان کے بعد کیا رد عمل آتا ہے حکومت کا، یہ دیکھنا بات. جی صاحب یہ بتائیں کہ بڑی خبریں ڈیجیٹل پہ، سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ ہر طرف بڑا چل رہا ہے کہ جی خان صاحب 27 اگست کو واپس آ رہے ہیں، بڑے ہمارے سینئر صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ مجھے تو میرے تو اب جو اپنے سورس ہیں اس میں تو خان صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے کہ اگست میں باہر آ رہے ہیں یا 27 اگست سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اور اگر کیسز کی بات کریں تو اس وقت وہ توشہ خانہ 2 جو ایک کیس ان پہ بنایا گیا ہے نیا، اس میں گرفتار ہیں، اور یہ وہی کیس ہے جس میں بانی چیئرمین PTI نے درخواست سے ضمانت دائر کر رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی. اور پھر اب چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کے اوپر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، اور آج بھی اڈیالہ جیل میں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ وہ میرے کیسز سے الگ ہو جائیں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیا ہوا ہے، لیکن جیسا اب نہیں ہو رہے الگ. اور آج بھی جو ایک کیس سماعت کے لیے مقرر تھا اس کی کاز لسٹ کینسل کر دی ہے. عمران خان صاحب اس کیس میں گرفتار ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کے متعدد مقدمات میں عمران خان صاحب کو بارہا آپ نے دیکھا ہوگا ریلیف مل رہا ہے. اور حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا، 2 رکنی بینچ تھا جس نے عمران خان صاحب کا 9 مئی مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ قلعدم قرار دے دیا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری اس کو بھی قلعدم قرار دے دیا. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں آن گراؤنڈ گرفتاری کی کوئی وجہ ہے نہیں ہے. عدت کیس میں بری ہو چکے ہیں، سیفر کیس میں بری ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اس وقت وہ گرفتار نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں. اس میں اگر ریلیف مل جائے تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی باہر آ جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں خان صاحب آتے ہیں نہیں. یہ لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ خان صاحب
باہر تو آ جائیں گے، لیکن آج ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ملے اور انہوں نے بھی خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے کاز کی، ہمارے اس پروٹیسٹ کی حمایت کی ہے۔ تو خان صاحب نے آج بھی اپنی پارٹی کی کو ہدایت تو اس حوالے سے دی ہوگی، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں جاتی کہ اگر ان کو اجازت نہیں، جن کو ملی ہوئی ہے ان کے پروٹیسٹ میں یکجہتی کرے، کیونکہ بجلی کے بل تو ہر ایک کے یہ عوامی ایشوز ہیں جس ایشو پر یہ جماعت اسلامی نکلی ہوئی۔ دیکھیں یہ شبلی فراز صاحب سے، عمر ایوب صاحب سے ہم نے یہ تمام باتیں کی ہیں، اور ان تک ابھی میرے خیال میں جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے گفتگو کی ہے نا، وہ پیغام پہنچا نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اسی دوران ہمارے جو میڈیا کے ساتھی اڈیالہ جیل میں تھے انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کے کاز کو۔ پہلے تو تھا اب کہ ہو سکتا ہے احتجاج میں نہیں جانا تھا، لیکن ابھی خان صاحب ابھی خان صاحب کی ہدایت کے بعد شاید یہ بھی شرکت کی اعلان کریں، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر بجائے یہاں بھوک ہڑتال کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ لیاقت باغ میں جا کر کوئی ہڑتال کی یکجہتی کریں؟ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، جب ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی جی تو حکومت پر عوام بھی زیادہ آئے گی، مزید پریشر بھی آئے گا۔ حکومت پر پریشر بھی ہوگا، وہاں بھی زیادہ ہوگا، عوامی ایشو بھی اجاگر ہوں۔ بالکل۔ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، ویورز کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں طیب فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور آن گراؤنڈ جو سچویشن ہوتی ہے اس مطابق